الرحمن الرحیم۔ آج ہم پہلے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے، اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ بالکل ابتدائی مکی دور کے اندر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، گویا سورہ فاتحہ قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ مختصر ہونے کے باوجود اس میں قرآن کریم کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آگے ہیں، اس لیے اس سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی بنیاد۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت قرآن کریم کے دیباچے کی ہے۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت قرآن کریم کے خلاصے کی بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر اختصار کے ساتھ آ گیا۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین چونکہ 3 ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ اس سورہ فاتحہ میں ابتدائی 2 آیتیں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھی ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر عبادت اور اللہ سے استعانت، مدد طلب کرنا اور استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم آیا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک طرف اس سورت کے اندر انبیاء اور صلحاء نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، تو دوسری طرف ان قوموں کی روش اور ان کے طریقے سے بچنے کی تلقین بھی سورہ فاتحہ کے اندر کی گئی ہے، جو قومیں اپنے علمی اور عملی کج روی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کی مستحق بن گئی تھی۔ اور یہ دعویٰ بغیر خوف اور بغیر تردید کے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا ہے۔ سورہ فاتحہ معارف کا بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن کریم، قرآنی علوم کا سورہ فاتحہ ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر سے وقت کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت کے بعد بالکل ابتدائی دور کے اندر مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل اور لمبی سورت ہے، جو 286 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس سورت کے اندر بقرہ کا لفظ آیا ہے، اور دوسری وجہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے۔ آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک اس کے اندر اس واقعے کو دیکھا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ باقی وہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کے لیے قتل کر دیا تھا، پھر رات کی تاریکی کے اندر ناش کو اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پہ پھینک آیا اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ تو قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان والے ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور گائے کے گوشت کا کچھ حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا، کہ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی اور بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں کے اندر بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر رہا تھا،
تو مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہوگی بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایک دلیل اور حجت بھی قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر جو گائے کی عقیدت محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور ان کی توہین بھی کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس حکم کی 3 حکمتیں تھیں گائے ذبح کرنے کے۔ نمبر 1 قاتل کی نشاندہی، نمبر 2 مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے والے عقیدے پہ حجت اور دلیل، نمبر 3 گائے کی عقیدت اور محبت کی تردید۔ اس واقعے کے علاوہ پہلے پارے کے اندر جو اہم مضامین بیان ہوئے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 اس سورت کی ابتدا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی۔ یوں تو آقا علیہ السلام کو متعدد حصی اور مادی معجزے دیے گئے، لیکن قرآن کریم آپ کا سب سے بڑا علمی معجزہ تھا۔ اس سورہ بقرہ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا اور یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا، مانوس نہیں تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، اپنی طرف کھینچ لی، اور وہ توجہ سے بات سننے پہ مجبور ہو گئے۔ نمبر 2 قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی صداقت، قرآن کریم کے اعجاز، قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ تیسری وجہ، علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف لا کر حروف مقطعات حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود ساختہ، خود بنایا ہوا ہے، تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت پہ، اپنی بلاغت پہ، اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم اور گونگا کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کوئی اس کو قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اس کو قبول کر سکے گا۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ باقی انسانوں کی 3 قسمیں، نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔ مومنوں کی پھر نمایاں 5 صفتیں ذکر کی گئی سورہ بقرہ میں۔ نمبر 1 غیب پر ایمان لانا، یعنی ان حقیقتوں پہ ایمان جن کا حواس سے ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 1 جنت ہے، نمبر 2 دوزخ ہے، نمبر 3 حشر و نشر ہے، نمبر 4 حساب ہے، نمبر 5 جزا سزا وغیرہ ہے۔ یہ چیزیں، یہ حقیقتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کا ادراک حواس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 جو سورہ بقرہ کے اندر حکم آیا ہے، جو مومنوں کی نمایاں 5 صفتوں میں سے دوسری صفت بیان کی گئی، وہ اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کو شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ نمبر 3 ادائے زکوٰۃ۔ قرآن کریم کے اندر عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کر لے۔ نمبر 4 جو سورہ بقرہ کے اندر صفات مومنوں کی بیان ہوئی ہیں، وہ آسمانی کتابوں پہ ایمان ہے۔ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانے میں انبیاء اور رسولوں پر نازل کی گئی۔ نمبر 5 مومنوں کی صفت جو بیان کی گئی، آخرت کی تصدیق جس میں کوئی شک اور ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں ایک نقطہ قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ 4 آیتوں میں کیا، اور کافروں کا تذکرہ 2 آیتوں میں کیا، اور منافقوں کا تذکرہ 13 آیتوں کے اندر کیا۔ ان 13 آیتوں میں منافقوں کے 12 اوصاف ذکر کیے گئے۔ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ ان بد اوصاف سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ یہ اوصاف اور علامتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 دھوکہ،
نمبر 3 عدم شعور، نمبر 4 قلبی بیماریاں، دلی بیماریاں، حسد ہے، تکبر ہے، حرص ہے، نمبر 5 مکر و فریب، نمبر 6 سفاہت، بے وقوفی، نمبر 7 اللہ تعالیٰ کے احکام کا استہزاء مذاق، نمبر 8 زمین میں فتنہ فساد، نمبر 9 جہالت، نمبر 10 ضلالت، نمبر 11 تذبذب، نمبر 12 ایمان والوں کا تمسخر۔ حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا واقعہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں زمین کی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پہ فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس بات کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کے اندر یہود کا تذکرہ بھی ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے پہ ہی مشتمل ہے۔ اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی نعمتیں عطا کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ نمبر 1 ان کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ نمبر 2 انہیں دنیا کی خوشحالی عطا کی۔ نمبر 3 عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے انہیں سرفراز کیا۔ نمبر 4 فرعون کے مظالم سے انہیں نجات دی۔ نمبر 5 انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو سمندر میں ان کے لیے اللہ نے رستے بنا دیے۔ نمبر 6 ان پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو ان کی نظروں کے سامنے لاؤ لشکر سمیت اللہ نے غرق کر دیا۔ نمبر 7 صحرائے سینا میں بے سر و سمانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ نمبر 8 سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام کیا۔ نمبر 9 پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے بہا دیے۔ اس کے بعد بتلایا گیا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وہ کیا کفران نعمت انہوں نے کیا؟ نمبر 1 انہوں نے حق چھپایا۔ نمبر 2 خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ نمبر 3 بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ نمبر 4 دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 5 اریحا شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ نمبر 6 انبیاء علیہ السلام کو ناحق بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ نمبر 7 بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے۔ نمبر 8 ان کے دل سخت ہو گئے۔ نمبر 9 انہوں نے اللہ کے کلام میں لفظی مانوی تحریف کی۔ نمبر 10 شریعت کے بعض احکام پہ وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے۔ نمبر 11 وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ نمبر 12 انہوں نے مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت کی۔ نمبر 13 مقرر فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ نمبر 14 سحر و کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے۔ نمبر 15 ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا بنی اسرائیل کے ہاں جن کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کر کے عشق پر از فرس کی راہ ہموار کی جائے۔ نمبر 16 بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو۔ نمبر 17 اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ نمبر 18 اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے صرف ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے مخالف فرقے کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ سوچئے عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ ہم غور و فکر کریں
اور اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچائیں۔ یہودیوں پہ انعامات اور ان کے کفران نعمت جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں اور فخریہ طور پہ ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا ثمر ہیں۔ یہاں یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش میں سرخرو ہو کر نکلے۔ وہ کیا آزمائشیں تھی؟ نمبر 1، والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، قوم سے ٹکراؤ کا معاملہ ہو، نمرود سے بحث و مباحثہ کا مرحلہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کا پروگرام ہو، وطن سے ہجرت کا واقعہ ہو، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم ہو، اللہ کے خلیل علیہ السلام ہر مقام پہ ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی ان کی دعائیں قبول ہوئی۔ وہ کیا دعائیں تھی؟ نمبر 1، مکہ پر امن شہر بنا۔ نمبر 2، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا۔ نمبر 3، سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے معاصر مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابراہیمی سے اعراض وہی کر سکتا ہے جو شقی ہو، احمق ہو، خواہشات کا غلام ہو، اور یہود و نصارہ واقعی ایسے ہی تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، لیکن ان کا باطل دعویٰ یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو سارے انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں ہدایت پا جائیں گے، اگر قبول نہ کریں ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گے۔ ارشاد باری تعالی ہے اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے ان قریب نمٹ لیں گے۔ وہ بڑا سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں۔ یہ پہلے پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآنی احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کریم کے معانی پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔